بابا جی خیریت ہے جی میں اجازت ہے نا میں بات کر سکتا ہوں؟ ہماری ان مجلسوں کا مقصد چک فتح کرنا نہیں ہوتا، پنڈ فتح کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا بھی نہیں۔ کچھ لوگ اس خوف سے مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ شاہ جی مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آخر ہم انسان ہیں، جی تو چاہتا ہے مجلس آل نبی کا ذکر بیٹھ کے سنیں، لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگ کچھ اس خوف سے بھی مجلس میں نہیں بیٹھتے کہ کہیں ہم شیعہ۔ میں ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے۔ سنبھال کے رکھو اپنے بزرگوں کے دین کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو، جنہیں مان رہے ہو نا انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو سلامت رہے۔ ہمیں دوست صرف اتنا سوچ کے بتا دیں، خدا کی کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں تمہارے امام میں شافعی علیہ رحمہ کا فرمان ہے۔ جی بسم اللہ، شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ دیکھیں آپ جتنی خاموشی سے مجھے سن رہے ہیں، ترجمہ عربی عبارت کا ہمیں کرنا پڑتا ہے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں۔ آپ جو ریگولر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا انہیں عربی کے ترجمے شرجمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شیعہ مر کے قبر میں تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ سید، آپ جی مہربان یا علیہ، میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بلکہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی تو مدر شرازی صاحب باو جی عجیب پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی آرام نہیں کرنے دیں۔ دوسرا پوچھتا ہے کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس نے کہا کہ میت کو قبر میں اتارتے ہیں اور ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ میت کے کندھے ہلاتا ہے، اور دوسرا باہر قبر کے کنارے بیٹھ کے کتاب لے کے میت کو کچھ سناتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ انہیں تلقین کا نہیں پتا، لہذا وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں کہ یہ شیعہ قبر میں مردہ میت رکھ کے اسے کچھ پڑھاتے ہیں۔ میری جان ہم نے کیا پڑھانا ہے؟ آپ ہمیں حضور کی حدیث پڑھاتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ نہیں آپ زحمت فرمائیں، میری طرف دیکھیں، بزرگوں میری طرف دیکھیں، آنے والے تو آتے رہیں گے، آپ زحمت فرمائیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، پرائمری دینیات سے لے کے دینیات کی ماسٹر ڈگری تک پروفیسروں سے پوچھو کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جی بالکل حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے۔ ہم تلقین نہیں پڑھتے، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے سامنے ماشاءاللہ پنچایتی مجمع دانا چہرے بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے سارے دن کی تھکن شکن تو ہو ہی جاتی ہے، اور پھر لنگر کے بعد اتنے ہی رہ جاتے۔ اب پھر اجاز شاہ کا ڈیرا اور لنگر بعد
بلکہ چلیں بات چھوڑ رہا ہوں، بات وہ اچھی بات ہے، لنگر زیادہ سے زیادہ کھانا. ایک بات ذہن میں رکھو، لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی، لیکن لنگر کھانے سے زندگی نہیں بڑھتی، کھلانے سے بڑھتی. ماشاءاللہ میرے بھائی بیٹھے میں عباس بھائی، غلام عباس بھی، شرازی صاحب بھی، آپ بھی جید چہرے علاقے کے بیٹھے میں. ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ ذاکر مولوی عقیدت والی اپنی بات جو سوچتا ہے کہہ دیتے. لنگر زندگیاں کیسے بڑھا دیتے. حضرت موسیٰ علی نبینا، ہمارے بھائی نبیوں کی باتوں کو زیادہ بہتر سمجھتے بھی ہیں، سنتے. حضرت موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے، ڈیرے دار سید کے ڈیرے پہ بات کر رہا ہوں. ہر نبی اپنے دور کا ڈیرے دار بندہ ہوتا تھا. ہمارے ملک میں بندے سمجھتے ہیں جنہیں تبلیغی جماعت والے لگے پھرتے نے، نبی بھی انجے ہی کرتے جی بسم اللہ سے. ایسا نہیں تھا. حضرت ابراہیم اپنے ڈیرے پہ، ابراہیم بھی ڈیرے دار نبی، اور ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری. مسلمان نمازوں میں درود جب پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اس کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، بول پڑھو یار. یہ سرکاری درود آپ کو نہیں آتا، پریشان ہو کے مجھے دیکھ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. کما جیسا، صلیت تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار بندہ تھا. ڈیرے دار بندوں کے تعلق دور تک ہوتے ہیں، یاریاں دوستیاں دور تک ہوتی ہیں. ابراہیم بھی ڈیرے دار ہی تھا، سجنوں ساتھیوں والا تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ. یا علی متوجہ تو ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ پنچایتی دانا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. درود ابراہیم کے یاروں پہ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. اور جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو یہ سسٹم ہے. یہ ڈیرے دار لوگ تھے سارے جنہوں نے اللہ کی باتیں کی. موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ گزرا، اور بندہ کوئی اہم تھا کہ موسیٰ کے قریب بیٹھے ہوئے سارے اسے دیکھنے لگے. تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا. اب حضرت موسیٰ کے صحابیوں میں ایک صحابی کی اس بندے سے ہیلو ہائی تھی. اب اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں نبی کی بات آگے پہنچاؤں. ہوتے تھے نبیوں کی محفلوں میں ایسے بندے جنہیں بڑی جلدی ہوتی تھی. شیعہ مجلس میں صحابی کا نام آ جائے جاندے بندے کان لا لیں. میں حضرت موسیٰ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، پرچہ بھی نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ سمجھدار دوست میرے سامنے. تو حضرت موسیٰ کو صحابی کو موقع ملا. بڑی جلدی بات کر رہا ہوں، میں ٹائم دینا چاہتا ہوں. مجلس میں مولوی تو برکت کے لیے آتے ہیں، اصل حق تو ذاکروں کا. لہذا ماشاءاللہ میرے بھائی پڑھیں گے میرے بھائی. جی بسم اللہ. حضرت موسیٰ کے صحابی نے جلدی سے اٹھے اور جاتے ہوئے اس بندے کو روکا. نہ حضرت کا سلام نہ کلام. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں تیاری کر لیں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تیری موت کا وقت آ گیا. کہا تجھے پتہ؟ انہوں نے کہا جس نبی کے پاس میں بیٹھتا ہوں 2-3 سال مجھے ہو گئے، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے خبر دی ہے کہ تو 3 دن کے بعد مر جائے.
اب بتانے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں موت کی خبر دوں گا یہ برادری کے ترلے کرے گا، منت بندے حج تے ٹورے نہیں معافیاں مانگتے بھائی تینوں جو پتا بھی حج کرنا ہے تے ہاتھا یہ ایک مزاج ہے بندوں کا کہ جب واپسی کی خبر ملتی ہے تو بندے ترلے منتیں، تو وہ بندہ معافیاں، اس نے کہا کہ جب موت کی خبر ملے گی تو یہ گلی محلے میں جب معذرتیں معافیاں مانگے گا میں انجوائے کروں گا، دیکھوں گا کیا کرتا ہے۔ وہ جٹ ذہن کا بندہ تھا شاید، اس نے موت کا سنا تو ترلے معافی کی بجائے نا اپنے نوکر کو بلا کے کہتے ڈیرے پہ اناج کتنے، اس نے کہا جی ڈھیر لگے، اس نے کہا 7-8 نائی بلا، پکا دے دے گے، کھلا دے مخلوق خدا کو، میں اللہ کی بارگاہ میں خالی دامن جانا چاہتا ہوں۔ کہ بلا انوکھا فیصلہ میری جان، شاہ جی بادشاہ خدا کی قسم یہ کہا جا سکتا ہے، کرنا مشکل، لیکن اس نے کہا میرا ابا میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ، جس اللہ نے مجھے دے لیے میری اولاد کو بھی دے لے۔ کھانے پکنے لگ گئے، لنگر پک رہے ہیں، پبلک کھا رہی ہے، مخلوق کھا رہی ہے۔ پہلا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی، اناج ڈیرے کا ختم نہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی۔ اب پتہ نہیں باریک بات کا کیا آپ لوگ کتنا لیتے ہیں۔ تیسرا دن گزر گئے، نہیں آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا۔ تیسرا دن گزر گیا، چوتھا، میں نے کیا کیا لنگر زندگیاں بڑھا دیتے ہیں۔ تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، 7واں دن، اناج ختم نہیں ہو رہا، وہ بیٹھا ہوا کھلا رہا۔ اس 7واں دن حضرت موسیٰ کے اسی صحابی کا اس گلی سے گزرو اور اس نے اسے دیکھا کہ وہ پبلک کو کھلا رہا بیٹھا ہوا، وہ دوڑتا بھاگتا ہانپتا کانپتا نبی اللہ کے دربار میں گیا اور جا کے کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ نے آج تک جو کہا وہ ہو جاتا تھا، آپ نے کہا تھا وہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 7واں دن ہے، وہ تو اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا کھانے کھلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تیرے دیے ہوئے علم سے میں خبریں دیتا ہوں، تو نے کہا تھا 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ خدا فرماتا ہے اس کی بات ہی چھوڑو، ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا۔ اللہ، خدا فرماتا ہے ہمیں اس کا کاروبار، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے دیتے جائیں، یہ ہمارے بندوں کو کھلاتا جائے، ہم اسے دیتے جائیں، یہ ہمارے، جبھی تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جبھی تو میں نے پہلے کہا لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے، لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے۔ آپ چپ رہیں گے مجھے بار بار کہنا پڑے گا، لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے۔ شاہ جی حاضری حضرت عباس کی، نیاز مولا حسین کی، کونڈے امام جعفر الصادق کے، یہ صرف نام ہے، بہانہ ہے مخلوق خدا کو کھلا۔ یہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی خان، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ امام شافعی جیسے امام کہہ رہے ہیں اے محمد کی اہل بیت، میں آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھیں، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اپیل صرف یہ کر رہا ہوں کیونکہ کیمرے، یہ کیمرہ بھی شرازی صاحب اتنا ظالم ہے بابا اجاز شاہ جی کہ یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے نہیں دے۔ سادہ زمانہ تھا جب کیمرے نہیں ہوتے تھے، جمیں دل کرتا تھا، لیکن اب تو سسٹم نہیں ہے۔ پہلے اگر کوئی علامہ صاحب تقریر کر لیتے تھے اور بچے کہتے تھے قبلہ آپ نے کل بھلوال میں مجلس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو روایت اس طرح پڑھی، آپ نے اس طرح پڑھ دی، تو علامہ صاحب کہتے تھے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب بچے سی ڈی پیش کر دیتے ہیں، موبائل دکھا دیتے ہیں، جناب یہ کلپ دیکھیں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے،
آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. کم از کم آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. لہذا درود والا قبیلہ, سلام والا قبیلہ, مہربانی صرف آل نبی کا. دیکھیں یہ مدر شیرازی صاحب نے مہربانی کر دی, آپ کو کہا کہ وہ دعائی خدا دی تھوڑا جاتا, لیکن شاہ جی کنی شرافت نال میں کسی بندے کو میں نے نہیں کہا کہ جناب آپ ادھر بیٹھے, آپ یہاں پہ شریف تھے. لیکن جب سے میں بیٹھا ہوں, بابا جی سجاد شاہ جی پڑھ رہے تھے, اے جگہ ساری خالی, مجمع ڈھیر سارا. جی مجھے یہی لگ رہا ہے. حالانکہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا, ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا. لیکن مطلب بہرحال اپنا اپنا مزاج ہے آپ کے علاقے کا. یہ آپ سارے ماشاءاللہ صاحب عزت لوگ ہیں. میں بات بڑی جلدی کلوز کر دیتا ہوں. جی مہربانی, مالک خیر کرے, عزت رکھ لی آپ. درود والا قبیلہ صرف آل محمد کا کیمرے کے سامنے, کیونکہ مذہب ہر کوئی بات سن لیتا ہے. مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو. جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا, اس قبیلے کے کسی فرد کا نام اگر دکان کے تھڑے پہ لینا پڑے تو پھر رضی اللہ نہ کہا. اصول کی بات, رضی اللہ ٹائٹل صحابیوں کا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ ہے, رضی اللہ. لیکن اولاد محمد پہ جب آپ دیکھیں, اگر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد آپ مسلمان سارے پڑھتے ہیں کہ آل محمد پہ درود بھیجو, اور بازار میں آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں امام حسن رضی اللہ نے فرمایا. اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں, پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ ذرا تھوڑی مطلب زحمت کرنا, جہاں ہیں آپ تھوڑا بول لیں میرے ساتھ. اگر یہ دونوں بھائی, دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں, پھر نماز والے. دیکھیں صحابہ کبار کی عزت, صحابہ کبار کا احترام ہم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. یہ کسی کی وجہ سے نہیں کرتے, بلکہ تہذیب ہے ہمارے ایک مذہب کی. ہم تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. ہم عزت صحابہ کی کرتے ہیں, لیکن ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق تو ہونا چاہیے. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. دنیا آج دیواروں پہ صحابہ اور اہل بیت کو اکٹھے لکھ کے صحابہ اور اہل بیت کانفرنس, بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی نسل کے ذہن میں ہم ان دونوں قبیلوں کو برابر کر لیں گے. لکھ سکتے ہو, لیکن فرق قیامت تک نہیں مٹا سکتے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے تو نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. آپ جیئے سرکار, آپ زندہ و سلامت میں. لہذا صحابہ کا احترام اپنی جگہ, آل محمد کا احترام اپنی جگہ. لیکن میرے اس پڑھے لکھے ملک میں جب آل محمد کی بات آتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بندے آل کو انگریزی والا آل سمجھتے ہیں. کیا مطلب؟ ALL. میں بھی ان تعلیم بالغاں شروع کرتے ہیں. انگریزی والے آل کا مطلب ہے تمام. یہی ہمارے بھائی بنائے پھرتے ہیں, وہ بھی آل ہے, وہ بھی آل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, عزت صحابہ کی ہم کرتے ہیں, لیکن فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی ہے. احترام صحابہ کا ہم کرتے ہیں. مذہب ہمارا رسول اللہ کے بچوں کا. دنیا اپنے مذہب اپنی فقہ پہ ناز کرے, لیکن میں چوک بازار میں بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں, دنیا نے جن سے نماز لی ہے وہ محمد کے 90 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. ہم غریبوں نے جہاں سے نماز لی ہے, محمد سجدے میں ہوتا تھا, وہ کندھے پہ ہوتے تھے. یہ فرق آپ کیسے بتائیں گے؟ بس آخری بات سے میں قریب ہو رہا ہوں. میرے استاد گرامی, میں کیونکہ جب تک اساتذہ کا نام لے کے بات نہ کروں تو میں اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھتا. اس میں اصال ثواب کا پہلو بھی آتا ہے اور ممبر کی دیانتداری بھی. مبلغ اعظم کے مولانا اسماعیل ماشاءاللہ, بزرگوں کے ذہن میں تو نام ہے. فی البدی طبیعت کے مالک تھے, ان علاقوں میں قبلہ کا بہت آنا جانا تھا.
سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا، مولوی اسماعیل تو مالکوں کا کرم جواب. شکر گاڑے کے مولوی آ کے لگا تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاتے؟ مولوی صاحب آ کے اس لے کے تانوں سستی لگتی. کوئی تو لطف لے گئے یار، بات تو مزہ لیتے رہا کرو. تو مبلغ اعظم پہ یہ مولا کا ایک مجھے یاد ہے کہ مناظرہ جس میں بڑا مشکل مناظرہ سمجھا جا رہا تھا. یہ کوئی ریاست بہاولپور ہی کے انہی علاقوں کا مناظرہ تھا. مناظرے کے موضوع دو تھے، جنازہ رسول، وراثت رسول. شیعوں کی طرف سے اکیلے مولانا اسماعیل مناظرہ کرنا، اور بھائیوں کی طرف سے 2-2 گھنٹے کے بعد فریش مولوی آتا تھا. اور ہر مولوی کا مذہب مختلف ہوتا ہے، اور مولوی اسماعیل کو ہر اس مولوی کے مسلک کی کتاب سے اسے مطمئن کرنا. ہاں یہ مشکل بات ہوتی. مناظرہ چلتا. یہ جو ٹائم جس میں ہم اس وقت ہیں نا، یہ مغرب سے پہلے ظہرین والا ایک تازہ دم مولوی ہے، ہیوی ویٹ مولوی. اس نے کہا مولوی اسماعیل سارا دن تو مولویوں کو ہاتھوں میں جاتا رہا، کیا مناظرہ جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا؟ ورثہ نبیوں کا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تم شیعہ ثابت کرتے ہو کہ ورثہ ہوتا ہے، یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ جنازہ اس نے پڑھا. اس نے کہا میں موضوع ہی ختم کر رہا. تیز مولوی تھا، اس نے واقعی پریشان کر دی، ہر چیز کو پریشان کر دی. اس نے کہا جنازے پہ بحث کیا ہے؟ ہم محمد کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم حیات رسول کے قائل ہیں، اور زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. اج میں تسی چپ ہو، ہر شے چپ. اس نے رنگ بدل دیا. فرید کا صاحب خدا کی قسم، اس نے کہا زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے. ہر مولوی کا 10-10 منٹ مناظرے کا. اب تو ہوتے نہیں ہیں مناظرے. اصول ہوتا تھا 10 منٹ اپنی بات کرنی ہے، اگلے پہ اعتراض کرنا ہے، پھر دوسرے مولوی نے 10 منٹ میں اس کے اعتراض کا جواب دینا، اپنے مذہب کا اعتراض. اب اس کے بعد 10 منٹ تھے. مولانا اسماعیل نے بات سن لی، کہنے لگے بھائی 10 منٹ تیرے پاس ہیں اور کو بات. اس نے کہا میں 10 منٹ اپنے ٹائم میں ایک ہی فکرہ کہوں گا، نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. اور واقعی 10 منٹ وہ للکارتا رہا. میدان مناظرہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا تھا. وہ ایک ہی بات کر رہا تھا، زندوں کے نہ جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں. اس کا ٹائم ختم ہوا. مولانا اسماعیل نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لیا. فرماتے ہیں مولانا یاد رکھو، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. تو یہ مبلغ اعظم تھے. یہ مبلغ اعظم کہ مطلب ہر پہلو پہ مکمل گرفت ہوتی تھی ان کی. تو قبلہ نے یہ بات جو میں دیکھیں خیرات اسی دروازے کی، یہی بات تھی. اور لے جاؤ خدا دا نائی تیری کمی سی. متوجہ ہے میری طرف رحمت کرو. میں فرید کر میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، بڑی جلدی ممبر دے رہا ہوں. یا اہلیہ. تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ نے یہ کہا کہ ہماری فقہ رسول اللہ کے بیٹوں کی. مولوی بڑے بادشاہ کمال لوگ ہوتے ہیں، اس بندے نے گھیر لیا. اس نے کہا یہ کیا فخر والی بات ہے، یہ شیعوں کا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب. بیٹا تو نوح نبی کا بھی غرق ہو گیا. نہ چپ ہونے والا مولوی اسماعیل بھی چپ ہو. بھائی قرآنی واقعہ جائے تو کہاں جائے، واقعی نوح کا بیٹا. اور جب مولوی اسماعیل صاحب چوپا، مولوی سمجھیا ہر شے ٹھیک، وہ چڑھائی کر گئے. اور کہا مولوی اسماعیل اپنی انپڑھ شیعہ قوم کو سمجھا دے، رشتہ داریاں کام نہیں آتی، عمل کام آئیں گے. یہ بے عملی قوم ہے، سمجھا دے عمل کام آئیں گے. رشتہ جب اس نے 3 دفعہ کہا نا رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. مولانا اسماعیل نے جھکی ہوئی آدمی کا مولانا بڑی آپ نے کر دی، لیکن آپ نے مجھے پریشان کر کے چپ ہی کرا دیا ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، یاریاں کام آ جائیں گی. کہاں چلے جاتے ہو، زحمت فرما لیا کرو. یا بہت شکریہ بہت شکریہ. تو قبلہ بات سن دیکھیں، میں بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں. یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، اور ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ قرآنی آیتوں کا یا لفظوں کا یا حرفوں کا انکار کریں. میں اجاز شاہ جی بابا کو اللہ حیات خضر عطا فرمائے، ان کے ڈیرے پہ کھڑا ہوئے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، شیعہ دے گھراں چ بھی 3 سپاریاں علیہ قرآن. جان کھاتے ہو ہمارے طلبہ و طالبات.
پریشان کرتے جی یہ کہاں ہے، یہ کیوں کرتے. خیر اس طرف بڑھوں گا، بات لمبی ہو جائے. اب قرآن مجید میں ہے کہ بیٹا نبی کا گھر کھولے. لیکن میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ کہانیاں دھوری کیوں سناتے. نوح کے گھر سے صرف بیٹا ہی ڈوبا تھا. شرازی صاحب کچھ بندے میں انہوں دیکھی جا رہے ہیں میرا کوئی توڑا لین دین دار ہو رہا ہے او کہ ماڑی چنگی ہوں ہم بھی کرنے یا علیہ. اوہ حضرت نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا. بولو میرے ساتھ جی بسم اللہ. ماشاءاللہ 4-5 پڑھی لکھی آوازیں آ گئیں، لیکن مجھے ممبر کے سامنے کیمرے کی موجودگی میں کچھ اور احتیاط سے ہمیں ممبر پہ چلنا ہوتا ہے. ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے. جیتا جاگتا مجھے جی بسم اللہ جی بسم اللہ. وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا. وقت تفصیلات کا وقت نہیں ہے وغیرہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے سگے بیٹے کو بھائی دیکھا، ماڑے مسکین کشتی پہ چڑھے جا رہے ہیں، بیٹا نبی کا وہاں پہ کھڑا. بھائی بچے قرآن کہہ رہے ہیں حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. آیت قرآن کی کہہ رہی ہے، اس نے چٹا انکار کیا اور اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندے نبی کو چھوڑتے تھے نا پہاڑی پہ یہ کوئی افسانہ شاجی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے. جبل نہ ہو تو میں مجرم ہوں بھائی. سآوی فریدگاہ صاحب میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں. شاہ جی شراز صاحب سآوی، یہ لفظ سآوی ہے، سا اور ہے آوی واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ سآوی ہے، قرآن جو ساوی نہ کٹ کے بہ جائے. ہاں یہ لفظ نہیں تھا لہذا بابا. نوح کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل، دو جی بسم اللہ. بہت شکریہ. جب اس نے کہا سآوی الی جبل، وقت تمام ہو گیا اور میرا خیال ہے مجھے یہیں پہ مجلس اب تمام کرنی ہے. صرف گفتگو کرنا جو ہوتا ہے نا وہی کوئی مولوی ذاکر کے کمال نہیں ہوتا، تھوڑے ٹائم میں بات کرنا بہتر ہوتا ہے. صورتحال میرے سامنے بات میں کلوز کر رہا ہوں. نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا، پہاڑ شرم سے پانی مہربانی سے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت ہیں. اور جب پہاڑ کی یا علیہ اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے نوح کے بیٹے کو شہرک تک پانی پہنچ گئے. اب حضرت نوح نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اللہ سے ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ تو سچ ہے، لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے اور یہ میری اہل ڈوب رہی ہے. اہل ان ابنی، میرا بیٹا میری اہل ہے. پڑھو قرآن، قاریوں حافظوں سے پوچھو، اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں. بیٹا نبی کا تھا لیکن اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. ہاں اللہ نے سگے بیٹے کو نکال دیا اور اللہ نے کہا لیسا من اہلک. اب وقت نہیں ہے وگرنہ اس میں بہت ساری بحث موجود ہے. اللہ نے سگے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا یہ تیری، اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا تھا مصحف بھی اپنی پڑھوں گا، یہیں پہ بات میں چھوڑ دیتا ہوں. لیسا من اہلک، اللہ نے کہا یہ تیری اہلی نہیں. اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے پوچھو، بیٹا نبی کا تھا لیکن اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ بیٹا بھی وہی بچے گا جو کشتی نجات پہ چڑھے گا، بیٹا بھی وہی بچے
بچے گا، جو کشتی نجات پہ چڑھے گا۔ اب رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نو، میری اہل بیت سفینہ نو کی، میری اہل بیت کشتی نو کی مثال ہے۔ نو کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا، بیٹا ہونا کام نہیں آیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں وہ جی سید ہے، وہ جی گیلانی ہے، وہ جی رضوی ہے، وہ جی کاظمی ہے، وہ جی مشاہدی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، سید بھی وہی بچیں گے جو علی جن ولی اللہ کا اقرار کر لیں گے۔ سپردم